سال بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اب عمر بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی میت میں ان کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان کی صلح کرائیں۔ وہاں آپ کو کچھ دیر رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابوبکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو۔ بلال نے نماز کی تکبیر گئی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی۔ لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابوبکر صدیق کو خبردار کرنے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی اور ابوبکر نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ جب کہ لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئیں تو متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی طرف اشارہ فرمایا، بس ابوبکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے پیچھے ہٹے یہاں تک کہ سب میں کھڑے ہو گئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مشروع ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ جب نماز میں کوئی نئی چیز پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ جو بھی سبحان اللہ کہے وہ سنے گا، وہ متوجہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے ابوبکر، تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم لوگوں کو نماز پڑھانے سے کیوں رک گئے؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ حضور، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس میں ایک تو قبائل جو ہے ان کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ابو عمر بن عوف، یہ اوس کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس میں بہت سارے خاندان تھے۔ قباء کے اندر یہ رہائش پذیر تھے اور ان کے درمیان کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا اور بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے اور ان کے درمیان صلح کرائی۔ صلح کرانے کے بعد انہوں نے کھانے کا اہتمام کر لیا، وہاں بیٹھ گئے تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا تو پیچھے ابوبکر صدیق موجود تھے مدینہ میں، تو پھر نماز کے لیے تیاری کی اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جھگڑا جب شروع ہو تو فوری طور پر اس کا ازالہ کر دینا بہتر ہے۔ اگر بات زیادہ بڑھ جائے تو پھر مسائل بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ فوراً تشریف لے گئے اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی نماز دو امام پڑھا سکتے ہیں، کچھ حصہ اللہ ابوبکر صدیق نے پڑھایا اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا، اگر امام کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو امام پیچھے ہٹ جائے گا اور دوسرا اس کی جگہ آئے گا۔ لیکن اب کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے کسی شخص کے لیے آگے آنا یا پیچھے ہٹنا یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے بزرگ آ گیا تو اس کے لیے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہمیت تھی اور عام لوگوں کے بارے میں معاملہ ہوا۔ جو امام بن گیا وہی مستقل امام ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا لہکہ پیش آ جائے، بیمار ہو جائے یا وضو اس کا ٹوٹ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آگے نماز جاری نہیں کر سکتا تو پھر وہ پیچھے ہٹے گا اور دوسرا اس کی جگہ جا کر بقیہ نماز پڑھائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی امام بھولتا ہے تو سبحان اللہ کہنا مسنون ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور اللہ اکبر میں عمومی طور پر پتہ کم چلتا ہے کہ شاید وہ اپنی تکبیر کہہ رہا ہے یا نماز شروع کر رہا ہے، تو سبحان اللہ کہنے سے جو ہے پتہ چلتا ہے امام کو بھی، کیونکہ مسئلہ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیچھے لوٹانا ہے تو پھر وہ لوٹائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں بوقت ضرورت التفات کرنا، پیچھے مڑ کر یعنی سینہ نہ پھرے، صرف سر پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنے میں
یہ عمل کثیر نہیں ہوگا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یا چند اکھیوں سے ایک دوسرے کو پیچھے دیکھ لینا، امام کو صورت حال کا جائزہ لینا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے۔ اللہ رب العالمین